بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی حاضر ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے پھر کہا، نصرانیت کو قبول کر، تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر نے دوبارہ کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت بھی دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک بھی کروں گا۔ عبداللہ بولے، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومت بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے تک اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ بادشاہ ہو، تم مجھے قتل کر دو۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جبکہ اس نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر پریشان حال ہوں جن کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک لڑکی کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو وہ غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو اس نے ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا۔ ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر پھر رویا، کیوں؟ عبداللہ، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے تو آپ کو حضرت عمر نے فرمایا، عبداللہ کے سر پر بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔
اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اپنے ایمان پر قائم دائم رہنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔